السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیلیفیٹ آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیپر 2 او لیول اسلامیات 2058۔ ہم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام کے سیکنڈ کیلف ہیں۔ آپ سے پہلے اسلام کے خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے شورا کو بلایا تھا، یعنی ایڈوائزری کونسل کو، اور آپ نے ان سے مشورہ کیا اور آپ نے نومینیٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سکسیسر۔ آپ نے کہا کہ جب بھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، مسلمانوں کے کیلف ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی ڈیمائس ہو گئی، تو 22 جمادی الثانی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلف کا چارج سنبھالا تھا 13 AH میں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ آل میجر کمپینینز پلیجڈ ایلیجنس ٹو ہم، تو پھر تمام جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ہی واز گیون دا ٹائٹل امیر المجاہدین، تو اس طریقے سے امیر المؤمنین، مجاہدین بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مجاہدوں کے یعنی جہاد کرنے والوں کے آپ امیر بنے، تو اس طریقے سے آپ کو ٹائٹل ملا امیر المؤمنین کا، اور آپ مومنوں کے امیر بن گئے یعنی خلیفہ بن گئے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اچھا جی، اب یہ انٹروڈکشن ہو گیا تھوڑا سا آپ کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایرا کو، آپ کے کیلیفیٹ کو اسلامک ہسٹری کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، گولڈن ایج آف اسلامک ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن بہت زیادہ ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی فتوحات ہوئی تھی، بہت سارے ایریاز کو آپ نے کنکر کیا تھا، فتح کیا تھا آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ایکسپینشن آف اسلامک امپائر انڈر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ایکسپینڈڈ دا اسلامک امپائر سگنیفیکنٹلی بوتھ ایسٹ ورڈ اینڈ ویسٹ ورڈ، دونوں سائڈوں پہ آپ نے بہت زیادہ اسلام کو ایکسپینڈ کیا تھا۔ دس واز دا لارجسٹ ٹیریٹوریل گین ان دا ہسٹری آف دا اسلامک اسٹیٹ اپ ٹو دیٹ ٹائم۔ اچھا جی، اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، تو مطلب آپ کو یہاں سے اس سارے سینیریو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پیریڈ کو، آپ کے کیلیفیٹ کو گولڈن ایرا کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وجہ تھی جس کی وجہ سے گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سنہرا دور، یعنی بہت زبردست قسم کا دور جس میں اسلام نے بہت زیادہ پروگریس کیا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں جی، کولیپس آف دا پرشین امپائر، ہماری دو اس وقت کی سپر پاورز کے ساتھ یہاں پر بیٹلز ہو رہی ہیں۔ کس کس کے ساتھ؟ پرشین امپائر کے ساتھ، پرشین امپائر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آئیں گی بیزنٹائن امپائر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پرشین امپائر کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہاں پر کیا کیا ہوا تھا۔ کوزز ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وجہ کیا بنی تھی، پرشین امپائر کے ساتھ ہماری بیٹلز کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ تو دیکھیں آپ، وارس دا پرشینس ور مینلی ڈیفینسو، یہ بیٹا پوائنٹ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ہماری پرشینس کے ساتھ جتنی بھی بیٹلز ہو رہی ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ڈیفینسو ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، پرشین رولرز تھریٹنڈ مسلم بارڈر، ہوا کیا تھا؟ دا کنگ آف پرشیا سپورٹڈ اینیمیز ان بحرین اینڈ عربیہ۔ اچھا جی، انہوں نے نا پتہ ہے کیا کیا تھا؟ پرشیا کا جو پرشین جو رولر تھے نا، جو ان کے گورنرز تھے، حکمران تھے، جو ان کے جو کمانڈ کرتے تھے، بڑے بڑے کمانڈر جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ، انہوں نے بارڈرز جو تھے نا، کون سے بارڈر؟ وہ والے بارڈر کے جہاں سے تجارت ہوتی تھی، ٹریڈنگ ہوتی تھی، اس کو انہوں نے خطرناک بنا دیا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ خطرناک ہو گئے، اب تجارت کے لیے باہر سے کوئی آ ہی نہیں رہا ہمارے پاس۔ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ کیونکہ ہمارے جتنے بھی روٹس ہیں وہ سارے تو انہوں نے ڈینجرس بنائے ہوئے ہیں، جو بھی یہاں پہ آتا ہے یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، ان کا سامان وغیرہ چھین لیتے ہیں ان سے۔ تو ہمارے پاس کوئی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کوئی آ ہی نہیں رہا بھائی۔ جب ہمارے یہاں بزنس نہیں ہو رہا تو اٹس مین اکنومیکلی ہم ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک مین پرپس تھا، ہم کو ویک کرنے کا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ دا کنگ آف پرشیا، جو پرشیا کا کنگ تھا نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھائی جو بحرین کے اور عربیہ کے اندر ہمارے پہلے سے ہی دشمن تھے نا، اس نے ان کو انسائٹ کرنا شروع کیا کہ بھائی تم جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ الٹی سیدھی حرکتیں کرو، ہم فل سپورٹ کریں گے تمہیں، ہمارا ہاتھ تمہارے فل پیچھے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہم کوزز پڑھ رہے ہیں بیٹا کس چیز کے؟ پرشین امپائر کے ساتھ ہماری بیٹلز کی، کہ کیوں ہوئی تھی ہماری بیٹلز ان کے ساتھ۔ اچھا جی، اب یہ والا پوائنٹ آپ دیکھیں، دا ویلتھ آف عراق erected opposition to Muslims, especially around the rivers Euphrates and Tigris، یعنی دجلہ اور فرات کی سراؤنڈنگ میں کہاں کی دولت خرچ کی جاتی تھی ہمارے اگینسٹ؟ عراق کی دولت۔ کہاں کی دولت؟ عراق کی دولت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سارے کوزز تھے جن کے بہاف پہ ہم نے ان کے ساتھ پھر بیٹل کرنا شروع کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ سمجھ میں آ گئے سارے پوائنٹس آپ کو؟ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں میجر بیٹلز پہ، جو کہ ہماری ہوئی تھی کس کے ساتھ؟
पर्शियन के साथ, ठीक है जी। तो देखें सबसे पहले हमारे पास बैटल आ रही है, कौन सी बेटा, बैटल ऑफ नमारिक, बैटल ऑफ नमारिक। ये किसके साथ हो रही है, हमारी पर्शियन एम्पायर के साथ। हुआ क्या था इसमें, अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपको इसमें कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपने माइंड में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनिशिएटेड ड्यूरिंग हज़रत अबू बकर कैलिफेट, ये शुरू हो चुकी थी हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के कैलिफेट में। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर में क्या हुआ था, मैंने उनको बताया भाई ये सारा सीन, ठीक है। तो इनिशिएटेड ड्यूरिंग हज़रत अबू बकर कैलिफेट, हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो कॉन्क्वर्ड हेरा। आपने किस चीज़ को कॉन्क्वेर किया था भाई, हेरा को। हेरा उनका एक बड़ा एक मेन एरिया था उनका, आप यूँ समझ लें, ठीक है। अब पर्शियन रीजन, पर्शियंस रिस्पोंडेड विद अ लार्ज आर्मी अंडर जनरल रुस्तम। तो अब क्या हुआ, इन्होंने उसके रिस्पॉन्स में रुस्तम जो था इसकी कमांड में उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी दे करके भेजा कि भाई रुस्तम जा करके हमारा बदला लेगा, और हेरा जो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला उन्होंने कंकर कर लिया था उसको वापस दिलाएगा रुस्तम। तो अब सीन क्या हुआ, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने अपॉइंट किया किसको, हज़रत उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो को एज द कमांडर ऑफ द इस्लामिक आर्मी कंप्राइजिंग 5000 मैन। आपने 5000 लोगों को हज़रत उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो की कमांड में दे करके भेजा, ठीक है। हम बैटल ऑफ नमारिक पढ़ रहे हैं बेटा, ये हमारी पर्शियंस के साथ हो रही है, ठीक है। पर्शियन की तरफ से यहाँ पर आ रहा है रुस्तम, आ क्यों रहा है, वजह क्या बन रही है उसकी, ऊपर हमने कॉजेस देख लिए, और मेन कॉज इसका ये था कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैलिफेट में ये बेटा, इनके साथ हमारा मतलब आप यूँ समझ लें कि टाकरा हमारा शुरू हो गया था, इनके साथ हमारी पंगेबाजी शुरू हो गई ना, हमने इनकी ऐसी की तैसी करना शुरू कर दी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हेरा कैप्चर कर लिया था, आपने कंट्रोल में कर लिया था आपने। ये रुस्तम जो था ये इनका बड़ा कमांडर था पर्शियन एम्पायर का, इसने बोला जी मैं बदला लूँगा और मैं जाकर अपने सारे जो जो एरियाज़ मुसलमानों ने हमसे लिए हुए ना, मैं वो सारी टेरिटोरियल प्लेसेस जो हैं वो सारी वापस लेकर आऊँगा, तो मैं वापस दिलवाऊंगा मैं। अब ये रुस्तम आया, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी हज़रत उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपॉइंट कर दिया, कितने 5000 बंदे दे करके, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब आगे आए आप, अब बैटल टुक प्लेस एट नमारिक। ये बैटल कहाँ पे हो रही है बेटा, नमारिक में हो रही है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ नमारिक कहा जाता है, ठीक हो गया। अ नंबर ऑफ फेमस जनरल्स ऑफ द पर्शियन आर्मी इंक्लूडिंग जब्बान द राइट हैंड ऑफ रुस्तम वर किल्ड इन द बैटल। रिजल्ट क्या निकला इस बैटल का, हज़रत उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, किसका, पर्शियन एम्पायर के बड़े बड़े कमांडर्स का, बड़े बड़े जनरल्स का, उनका यहाँ पर उनके बड़े बड़े जनरल मारे गए, इंक्लूडिंग जब्बान जो कि राइट हैंड था किसका, रुस्तम का। लेकिन रुस्तम बड़ा शाना था बेटा, ये डेढ़ होशियार था, ये यहाँ पे मरा नहीं, ये यहाँ से कल्टी हो गया, भाग गया यहाँ से, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बैटल ऑफ नमारिक जो है बेहतरीन तरीके से मुसलमान जीत गए, और हमारी बैटल ऑफ नमारिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक हो गया। अब सेकंड बैटल हमारे पास आ जाती है, सेकंड बैटल कौन सी है जी, बैटल ऑफ द ब्रिज, ठीक हो गया। इसको बैटल ऑफ ब्रिज क्यों कहा जाता है ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। टुक प्लेस नियर द यूफ्रेट्स रिवर, यानी ये फुर्रात के पास लड़ी जा रही है। हज़रत अबू उबैद अस्सक़फ़ी, ये वही वाले हैं जो ऊपर नमारिक में थे, ठीक है। हज़रत अबू उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेड द मुस्लिम्स बट वाज मार्टायर्ड आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन जो हमारी और हज़रत उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मार्टायर होने की जो रीज़न बना, कोज जो बना, वो क्या था, रिवर को क्रॉस करना या ब्रिज को क्रॉस करना था, ठीक है। अब हज़रत मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक बार ये सुन लें, मैं आपको समझाता हूँ फिर। हज़रत मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु एज्यूम्ड आर कमांड एंड सेव्ड 3000 आउट ऑफ 9000 ट्रूप्स। भाई सीन क्या हुआ यहाँ पे, अब आ जाए, अब मैं शुरू से समझाता हूँ आपको। बैटल ऑफ द ब्रिज हम पढ़ रहे हैं, इसको बैटल ऑफ ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मुसलमानों ने ब्रिज क्रॉस किया था, तो इस वजह से इसको बैटल ऑफ ब्रिज कहते हैं। भाई लड़ी कहाँ पे जा रही है, ये यूफ्रेट्स रिवर पे लड़ी जा रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, सीन क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था, पुल बना हुआ था, दूसरी तरफ जो है वो पर्शियन आर्मी खड़ी हुई थी, और ब्रिज के इस तरफ मुसलमान खड़े हुए थे। अब वहाँ से पर्शियंस ने मुसलमानों को इंसाइट करना शुरू किया, प्रोवोक करना शुरू किया, उनको तेश दिलाना शुरू किया कि भाई आओ तुम पुल क्रॉस करके दिखाओ हमें, हम जो है तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम इस तरफ आ ही नहीं सकते, तुम जो है तुम ब्रिज क्रॉस ही नहीं कर सकोगे, और इस तरह की बातें करना शुरू की ना। तो हज़रत उबैद अस्सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि भाई ऐसे कैसे नहीं ब्रिज क्रॉस करेंगे, हम ब्रिज क्रॉस करके दिखाएंगे तुम्हें। आपने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि चलो भाई हम सब ब्रिज क्रॉस करेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर कुछ एडवाइजेस दी गई कि भाई हम ब्रिज क्रॉस नहीं करते, क्यों, उसकी वजह ये कि हमें दूसरी तरफ का कोई सीन नहीं पता कि वहाँ की लैंड कैसी है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने आर्चर्स कहाँ पे खड़े किए हुए हैं, उनके पास एनिमल्स किस टाइप
ٹائپ کے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے ان کی, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو لہٰذا ہم یعنی ہمارے لیے بالکل ان نون ویلی ہے, وہ ان نون پلیس ہے ہمارے لیے, تو ہم وہاں پر نہیں جاتے. لیکن حضرت عبید الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا نہیں, ہم وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر کے ان سے لڑیں گے. اب جیسے ہی مسلمانوں نے یہاں پہ برج کراس کیا نا, تو دوسری سائڈ ان کے پاس بڑے بڑے ایلیفینٹس تھے, بڑے بڑے ہاتھی کھڑے ہوئے تھے ان کے پاس, بڑے بڑے ہاتھی. تو ان کے اور وہ ہاتھی کیسے تھے, ویل ٹرینڈ ہاتھی تھے, بالکل ایسے زبردست وار کے لیے جن کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا اس ٹائپ کے ان کے پاس ہاتھی تھے. تو ان کے ہاتھی ایک دم بھاگ کر مسلمانوں کی طرف آنے لگے. اب مسلمانوں کے پاس جو اینیملز تھے لائک ہورس, کیملز, تو یہ سب ان بڑے بڑے ایلیفینٹس کو دیکھ کر بلک گئے, وہاں پہ بدک گئے, ادھر ادھر بھاگنے لگے. تو جہاں سے مسلمانوں کے بیچ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہوئی, اور مسلمان جو ہے بہت سارے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کے شہید ہو گئے تھے, انکلوڈنگ حضرت عبید الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی یہاں پر شہید ہو گئے تھے. 9,000 ٹروپس تھی ہماری, ٹھیک ہو گیا, 6,000 ہم لوگ یہاں پر شہید ہو گئے. 3,000 لوگوں کو حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوبارہ سے کمانڈ سنبھالتے ہوئے بہترین طریقے سے سنبھالا آپ نے, اور سب کو گیدر کیا اور سب کو واپس لے کر کے آئے آپ, ٹھیک ہو گیا. یعنی مسلمان یہاں پر ہمیں نقصان تو ہوا لیکن ہمت نہیں ہارے تھے ہم. حضرت مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دم مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالی اور فوراً سے آپ جو ہے سب کو بچا کر کے واپس لے آئے تھے. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہو رہی ہے بیٹل آف بویب. بیٹل آف بویب میں ہم نے دوبارہ ان سے بدلہ لیا. اب یہاں پہ اب ہم نے کیا کیا بیٹل آف بویب پہ ہم نے کیا بیٹا, یہ اکرڈ آفٹر دا لاسٹ ایٹ دا برج. یہ بیٹل آف برج کے بعد ہو رہی ہے. سین کیا چل رہا ہے یہاں پہ, مسلم آرمی ہم لوگ کتنے یہاں پہ بیٹا 20,000 ہیں, اور ہمارے دشمن کتنے یہاں پہ 2 لاکھ ہیں. تو مسلمس ایمرج وکٹوریس, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری مدد کی اور ہمیں وکٹوریس بنا کر کے ایمرج کیا اللہ تعالیٰ نے, فاتح بنا کر کے ابھارا اللہ تعالیٰ نے. پرشین کمانڈر مہران ورک کلڈ, یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا کمانڈر تھا مہران نام کا, جو کہ یہاں پر مارا گیا. ویسٹرن پرشیا فیل انٹو مسلم کنٹرول. اب ریزلٹ اس کا یہ نکلا کہ پورے کا پورا ویسٹرن پرشیا جو تھا نا, وہ سارے کا سارا ہمارے ہاتھ میں آ گیا, ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے بیٹل آف قادسیہ. تو بیٹل آف قادسیہ میں کیا سین چل رہا ہے, لیڈ بائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پہ اس کو لیڈ کون کر رہے ہیں مسلمانوں کو, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ رستم دوبارہ آ رہا ہے, جو کہ کہاں پہ بھاگ گیا تھا بھائی, نمارک میں یہ بھاگ گیا تھا, ڈر کر نمارک میں بھاگ گیا تھا یہ, اور اب یہاں پر دوبارہ آ گیا ہے. کتنے دن تک چلی یہ بیٹل, لاسٹڈ 3 days, یعنی قادسیہ کب تک چل رہی ہے بیٹا, 3 دنوں تک, ٹھیک ہے. مسلم سفرڈ 6,000 martyrs, پرشین لوسٹ 30,000 soldiers. ہم صرف یہاں پر 6,000 شہید ہو رہے ہیں, جبکہ پرشیا کے یہاں پہ 30,000 بندوں کا بیڑا غرق کر دیا ہم لوگوں نے, ٹھیک ہو گیا. رستم واز کلڈ, نمارک میں تو یہ بھاگ گیا تھا, لیکن یہاں پہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, ہم نے اس کو یہاں پہ مار دیا, ٹھیک ہو گیا بیٹا. مسلم سبٹینڈ واسٹ وارسپل, یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا. مارک دا فال آف دا پرشین امپائر اینڈ فل کنکویسٹ آف عراق. یہاں پہ اب پورے کا پورا عراق کس کے پاس آ گیا بھائی, ہمارے پاس آ گیا. یہی عراق تھا نا جس کو یہ لوگ یوز کرتے تھے مسلمانوں کے اگینسٹ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہترین اسٹریٹجی یوز کی کہ پورے کا پورا عراق ہی اب مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے, ٹھیک ہو گیا بیٹا. اچھا جی, اب ہمارے پاس آ رہی ہے 5ویں نمبر پہ فال آف مدائن, جو کہ کیپٹل تھا کس کا, پرشین امپائر کا. یہ کیا ہے بھائی, کیپٹل ہے کس کا, پرشین امپائر کا. کیا چیز, مدائن, ٹھیک ہو گیا. سین کیا چل رہا ہے یہاں پہ, مدائن واز لوکیٹڈ along دا ٹیگرس ریور, یہ دریائے دجلہ کے کنارے تھا, ٹھیک ہو گیا, اس کے ساتھ تھا, دریائے دجلہ کے پاس تھا. مسلمس لیڈ بائی حضرت سعد بن ابی, مسلمانوں کو وہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, مارچ ٹوورڈ دا کیپٹل, آپ ان کے کیپٹل یعنی مدائن کی طرف بڑھے. کس کے کیپٹل کی طرف, پرشین امپائر کی طرف. پرشین ڈسٹرائڈ دا برج ٹو بلاک دا مسلم ایڈوانس. اچھا, یہاں پہ پھر انہوں نے ایک ڈیڑھ ہوشیاری کی. وہ کیا, انہوں نے جو ان کا برج تھا نا, انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے کہا بھی ہم پل اپنا توڑ دیتے ہیں, تو مسلمان جب آئیں گے نا, پل ٹوٹا ہوا دیکھیں گے تو وہ پل کراس ہی نہیں کر سکیں گے, بھئی پل تو ٹوٹا ہوا ہوگا, کیسے کراس کریں, تو وہ لوگ واپس چلے جائیں گے, بڑے مایوس ہوں گے وہ لوگ. لیکن یہاں پہ سین کیا ہوا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمائنڈڈ ہز آرمی, آپ نے یاد کروایا اپنی آرمی کو, کیا, اللہز ہیلپ فار پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کراسنگ دا ریڈ سی. آپ نے کہا بھئی دیکھو, پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, یہ دیکھ کر کہ بھئی پل ٹوٹ گیا تو ہم کیسے دریا کراس کریں گے, ٹینشن نہیں لو, ہم اسی اللہ کے
ماننے والے ہیں کہ جس نے ریڈ سی کو کراس کرنے میں مدد کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم بھی تو اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی عبادت فرما سکتا ہے وہی رب وہی رب ہماری حفاظت بھی کرے گا اور ہماری ہیلپ بھی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اچھا جی، اب اس کے بعد سین کیا چل رہا ہے؟ ہی آرڈرڈ the army to cross the river trusting in divine support۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دریا کراس کرو۔ تو پھر مسلم crossed the Tigris safely۔ تو پھر پرشین آرمی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھائی مسلمان جو ہیں وہ دریا کو کراس کر رہے ہیں وداؤٹ بریج ڈسپائٹ ہیوی ایرو اٹیکس فرام پرشین آرچرز۔ اچھا، انہوں نے بیچ میں کیا ڈیڑھ و شاری کی؟ انہوں نے اپنے آرچرز بھی کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں پہ تیروں کی بارش بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے حوصلے اتنے زیادہ بلند تھے کہ یہ بہت انتھوزیسٹکلی، بڑے پرجوش طریقے سے جو ہے دریا کو کراس کر رہے تھے۔ اچھا جی، حضرت سعد پوزیشن 600 مسلمس آرچرز آن نیئر بائی ہائی گراؤنڈ فار ڈیفینس۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بڑی بہترین اسٹریٹجی یوز کرتے ہوئے 600 مسلمانوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا آرچرز کے طور پہ، اور وہ تیر برسا رہے تھے کس پر؟ پرشین آرمی پر۔ ٹھیک ہے، منیمل لاس ڈیورنگ کراسنگ، بہت کم نقصان ہوا تھا یہاں پہ۔ مسلم سیزڈ مدائن ود نو ریزسٹنس، بڑے ہی آسان طریقے سے مسلمانوں نے مدائن کو اپنے انڈر کر لیا تھا۔ یزدگرد، یہ کیا تھا؟ پرشین رولر تھا۔ اینڈ ہز منسٹرز، کیا ہوا ان لوگوں کو بھائی؟ یزدگرد اینڈ ہز منسٹرز فلیڈ، بھاگ گئے یہ لوگ۔ انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا ابے بھائی یہ مسلمان تو ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے، ہم نے ان کے لیے پل توڑ دیا، ہم نے ان کے لیے آرچرز کھڑے کیے، ان کے اوپر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہے، یہ وداؤٹ برج دریا کراس کر کے ہمارے پاس آ گئے، تیروں کا کوئی اثر ہی نہیں ہے ان پہ۔ تو پھر رزلٹ کیا نکلا یہاں پہ ان کا جو رولر تھا پرشین کا، وہ اور اس کے منسٹرز جتنے بھی تھے سب کے سب بھاگ گئے۔ ٹیریٹری بٹوین یوفریٹس اینڈ ٹیگرس کیم انڈر مسلم کنٹرول۔ پھر کیا ہوا سین؟ جتنا بھی علاقہ تھا کس کے درمیان بھائی؟ یوفریٹس کے اور ٹیگرس کے درمیان، وہ سب کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہمارے پاس آ رہی ہے بیٹل آف جیلولا۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ خرزد بردر آف رستم، اب یہاں پہ آیا خرزد، یہ بھائی تھا رستم کا۔ اس نے کیا کیا؟ اسمبلڈ اے لارج پرشین فورس ٹو ریٹیلیٹ، اس نے کہا میں بدلہ لوں گا اور سارے علاقے اپنے واپس دوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسپیچ مسلم فورسز ٹو انگیج دیم ایٹ جیلولا۔ تو آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ خرزد جو کہ بھائی ہے رستم کا، وہ ہمارے اگینسٹ پلاٹنگ کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، اور اس نے اتنی بڑی آرمی جمع کر لی اور وہ ہمارے اگینسٹ لڑنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے بھی مسلم فورسز کو جو ہے وہ جیلولا کی طرف آپ لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، آفٹر اے فیئرس بیٹل، یہاں پہ ایک شدید قسم کی جنگ ہوئی۔ پرشینس ور ڈیفیٹڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری مدد کی اور ہم نے پرشینس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اینڈ ریٹریٹڈ فردر نارتھ، اور یہ سب کے سب کہاں بھاگ گئے بھائی؟ نارتھ کی جانب۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے بیٹل آف نہاوند، known as the last major battle against Persia. Massive Persian army led by Ferozan confronted Muslims. Heavy Persian losses including their commander. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے انہیں یہاں پر بھی، اور بڑے بڑے کمانڈر ان کے یہاں پر بھی مارے گئے۔ Muslims delivered a crushing defeat، یہاں پر مسلمانوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان کا۔ Killing 38,000 پرشینس، 38,000 پرشینس کا بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسٹرکٹڈ فردر کیمپینس اگینسٹ ریمیننگ پروونسز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انسٹرکٹ کیا، آپ نے کیا کہ بھئی جو باقی بچنے والے پروونسز ہیں نا ان پہ بھی آپ جو ہے اپنا کنٹرول سنبھالیں۔ دس بیٹل واز دا فائنل بلو ٹو دا پرشین امپائر۔ دا وکٹری مارک دا اینڈ آف دا ساسانی ڈائنیسٹی، یعنی ساسانی امپائر اینڈ فیملی ود اسلامک رول اسٹیبلشڈ۔ یہاں پر کیا ہوا؟ جو ایک وہ اینشینٹ جو ساسانی ڈائنیسٹی چلتی ہوئی آ رہی تھی نا، اس کا یہاں پر مسلمانوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ اس وقت کی بہت بڑی بلا تھی، سپر پاور تھی پرشین امپائر، سلطنت فارس، مسلمانوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہمارے پاس نیچے شروع ہو رہی ہے کانفلکٹس ود بیزنٹائن امپائر۔ ٹھیک ہے، پرشین امپائر کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب بیزنٹائن امپائر کے ساتھ کیا سین چل رہا ہے، اس کے بھی ہم کازز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے
بیزنٹائن بارڈر ٹرائب سپورٹڈ عربین ریڈرز اٹیکنگ مسلم ٹیریٹوریز. یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ جو ریڈرز ہوتے تھے نا، ان کو یہ لوگ انسٹرکٹ کرتے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں پہ اٹیک کرنا ہے، چھاپے مارنے ہیں، لوٹ مار کرنی ہے. ٹھیک ہے. سم ٹرائبس ابنڈنڈ اسلام لیڈنگ ٹو انسٹیبلٹی اینڈ تھریٹس ٹو مسلم کنٹرول. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لوگ بھی، ان کا بھی وہی تھا، کیا کرتے تھے یہ لوگ، لوگوں کو یہ لوگ انسائٹ کرتے تھے، مسلمانوں کے اگینسٹ بھڑکاتے تھے، آگ لگانے کا کام کرتے تھے. اور جو ریڈرز تھے، چھاپے مارنے والے اور مطلب اٹیک کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، جو ڈکیت ٹائپ، ڈاکو ٹائپ جو لوگ تھے، ان کو یہ لوگ انسائٹ کرتے تھے کہ تم لوگ مسلمانوں کی جو ٹریڈنگ کاروان آ رہے ہوتے ہیں ان پہ اٹیک کرو اور مال وغیرہ سارا ان سے لوٹ لو تم لوگ. ٹھیک ہے. اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے یہ لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، صبر کرو، بچے لگتے ہو تم لوگ، بتاتا ہوں تم لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. اب میجر بیٹلز ود بیزنٹائن ایمپائر. سین کیا چل رہا ہے بھائی یہاں پہ؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے بیٹا بیٹل آف یرموک. کیا آ رہی ہے؟ بیٹل آف یرموک. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ a 6 month siege of Damascus which surrendered and agreed to pay جزیہ. ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ڈیماسکس کا محاصرہ آپ نے کب کیا تھا بھائی؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیلیفیٹ میں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو بکر کے کیلیفیٹ میں آپ نے کیا تھا. 6 مہینے تک. کب تک؟ 6 مہینے تک یہ محاصرہ چلا ڈیماسکس کا. which surrendered and agreed to pay جزیہ. تو ڈیماسکس کے دمشق کے جو لوگ تھے وہ لوگ اس بات پر ایگری ہو گئے کہ بھائی ہم جزیہ پے کریں گے. ٹھیک ہے. he then marched to ایمسا. اس کے بعد آپ چلے ایمسا کی طرف، ہمس کی طرف. warmly received by Syrian. تو وہاں پر جو سیریا کے جو لوگ تھے، شام کے جو لوگ تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور خوشی کے ساتھ ویلکم کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آگے آ جاتے ہیں. بیزنٹائن ایمپرر ہیراکلیس gathered a massive army of 2,60,000 near Antioch. اس نے کیا کیا بھائی؟ اس نے 2,60,000 کی آرمی جمع کر دی. ٹھیک ہے. اٹیک کرنے کے لیے. the Muslim army of 30,000. مسلمان صرف 30,000 ہیں اور یہ لوگ 2,60,000 ہیں. confronted them in the یرموک ویلی. آمنا سامنا کہاں ہوا ہے ان کا؟ یرموک ویلی میں. اسی وجہ سے اس بیٹل کو بیٹل آف یرموک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اچھا جی، اب سین کیا چل رہا ہے؟ on 20 اگست A fierce battle took place. یہاں پر 20 اگست کو ایک بہترین قسم کی بیٹل ہوئی مسلمانوں کے اور بیزنٹائن کے بٹوین. ڈسٹ، اچھا اللہ تعالیٰ کی اب ہیلپ آ رہی ہے. یہاں پہ سین کیا چل رہا ہے؟ یہاں پہ مٹی کا طوفان آیا جس کی وجہ سے یہ لوگ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. مسلم فورسز اچیوڈ اے ڈیسائسو وکٹری. مسلمان یہاں پہ بہترین طریقے سے جیتے. بیزنٹائن کتنا نقصان ہوا انہیں؟ 1,40,000 سولجر یہاں پہ ان کے مارے گئے اور مسلمان صرف 3,000 شہید ہوئے یہاں پر. ٹھیک ہے. ہیراکلیس ریٹریٹڈ ٹو کانسٹینٹینوپل. ہیراکلیس جو بیزنٹائن امپائر کا امپرر تھا، یہ بھاگ گیا کدھر؟ کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ. مارکنگ دا اینڈ آف بیزنٹائن کنٹرول اوور سیریا. یعنی سیریا پہ ان کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. یعنی بیٹل آف یرموک کے بعد بیزنٹائن امپائر جو کہ اس وقت کی سپر پاور ہے، اس کا کنٹرول بالکل ختم ہو گیا سیریا پر سے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ نمبر پہ کنکویسٹ آف یروشلم. کنکویسٹ آف یروشلم میں کیا ہوا بھائی؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی رسول. اچھا جی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یروشلم کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا اس کا. the city's leader requested the caliph to sign the treaty in person. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہماری بات سنیں، آپ اپنے کیلف سے کہیں کہ وہ آئیں تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم ٹریٹی سائن کریں گے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات ان کو بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ڈیپوٹی بنایا اور خود آپ یروشلم کی طرف آ گئے. انٹرڈ یروشلم ہمبلی ہولڈنگ دا کیملس روپ. آپ نے جو ہے وہ بڑی عاجزی کے ساتھ آپ انٹر ہوئے. ہولڈنگ دا کیملس روپ وائل ہز سرونٹ روڈ اٹ. اچھا، اب یہاں پر سین کیا ہوا؟ یہاں پر سین یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے خلیفہ مسلمانوں کے، جنہوں نے پرشین امپائر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا کنگ، اتنا بڑا خلیفہ، آنے کا طریقہ کیا ہے ان کا؟ آنے کا اسٹائل کیا ہے ان کا؟ بڑے ہی ہمبلی، آپ جو ہے ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. کیسے؟ اس طریقے سے آپ یروشلم میں انٹر ہوئے کہ جب آپ انٹر ہوئے نا تو آپ جو ہے اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود پیدل چل رہے تھے اور آپ نے اپنے سرونٹ کو جو ہے اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا. اور
یروشلم کے اندر جو کرسچنز موجود تھے، جو جیوز موجود تھے، انہوں نے اپنی پریویس بکس میں دیکھ رکھا تھا کہ یروشلم کو وہی بندہ فتح کرے گا جو اسی انداز کے ساتھ، اسی اسٹائل میں انٹر ہوگا۔ اب جب انہوں نے حضرت عمر کو اس طریقے سے آتے ہوئے دیکھا نا، تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی ہماری کتابوں کے اندر جس بندے کا لکھا ہوا تھا نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہاں پہ ٹرمز کیا کیا تھی جو یہ ٹریٹی ہو رہی ہے مسلمانوں کے اور ان کے بٹوین، تو ان کی ٹرمز کیا کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیں، آپ کی جان، آپ کے مال کی حفاظت کی جائے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ لوگوں کو اپنے مذہب کی اجازت ہوگی، آپ لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کی جو پلیسز آف ورشپ ہیں ان کی بھی ہم حفاظت کریں گے، یعنی آپ کے جو چرچ وغیرہ ہیں انہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو رزلٹ کیا نکلا ہے اس کا؟ یروشلم پیسفلی سرنڈرڈ، ریفلیکٹنگ دا ٹالرنس اینڈ جسٹس آف اسلامک ٹیچنگز۔ یروشلم بھی اس طریقے سے مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہمارے پاس آ رہی ہے کنکویسٹ آف ایجپٹ انڈر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم ایجپٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ بھئی سین کیا ہوا تھا؟ ایجپٹ جو تھا نا، ایجپٹ پوزڈ اے میجر تھریٹ ٹو دا سیکیورٹی آف حجاز۔ یہ جو ایجپٹ تھا، یہ حجاز کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ خطرہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایجپٹ کے اندر بیٹھ کے اب سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے اگینسٹ۔ تو سین کیا ہوا؟ It was a powerful province of the Byzantine Empire with a strong naval base in Alexandria۔ ایجپٹ جو تھا، ایجپٹ یہ ایک بڑا پاورفل صوبہ تھا، کس کا؟ بیزنٹائن امپائر کا، اور یہاں پر ان کی ایک نیول بیس بھی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے ساری سازشیں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے؟ The Romans were plotting to recapture lost territory from Muslims۔ یہ سازشیں کر رہے تھے کہ بھئی ہم کسی طریقے سے مسلمانوں سے اپنے سارے علاقے واپس لیں گے۔ جب یہ بات حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی، تو آپ نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، صبر کرو، تم ہمارے اگینسٹ سازشیں کر رہے ہو، میں تمہارا ابھی بیڑا غرق کرتا ہوں آ کے۔ اب سین کیا ہوا یہاں پہ؟ ان 17 AH حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ sought and received permission from the caliph to lead a military expedition۔ آپ نے حضرت عمر کو یہ ساری باتیں بتائی، آپ نے کہا کہ دیکھیں بھئی یہ سین چل رہا ہے سارا، تو اگر ہم نے ان کے اگینسٹ ایجپٹ میں جا کے کوئی ایکشن نہ لیا تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ، ہم مسلمان جو ہے وہ خشکی والے علاقوں پر، یعنی ڈرائی پلیسز پر تو ہم بہت زیادہ اسٹرونگ ہو چکے ہیں، لیکن پانی والے ایریاز پر ہماری گرپ ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی۔ تو اگر ہم ابھی جا کر کے ریپڈلی کوئی ایکشن نہیں لیتے تو یہ بات کے لیے، فیوچر کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پرمیشن لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پرمیشن دے دی۔ پھر کیا ہوا؟ ہی مارچ ود این آرمی آف 40,000۔ تو 40,000 بندے لے کر کے آپ پیلسٹائن سے ایجپٹ کے لیے نکلے۔ ٹھیک ہے؟ انٹری انٹو ایجپٹ واز میڈ وایا وادی العریش۔ آپ وادی العریش سے ہوتے ہوئے ایجپٹ گئے۔ اچھا جی، سیج آف فسٹیٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ سیج ٹو دا رومن فورٹ اینڈ کنکوئرڈ اٹ، ڈیلنگ اے میجر بلو ٹو رومن کنٹرول آفٹر فسٹیٹس فال۔ اب یہ کیا ہوا؟ فسٹیٹ جو تھا، نہر فرات، یہ سارا مسلمانوں کے اندر آ گیا۔ دا بیزنٹائن ایمپرر، جو بیزنٹائن کا جو ان کا شہنشاہ تھا، ایمپرر تھا، سینٹ ری انفورسمنٹ ٹو الیگزینڈریا، اس نے اپنی اور زیادہ فورس بھیجی۔ اس نے کہا کہ بھئی جاؤ، اگر آج ہم ختم ہو گئے تو ہم پھر دوبارہ کبھی اتنی زیادہ پاور کے ساتھ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ود ایڈیشنل فورسز فرام کیلف، آپ نے بھی زیادہ فورسز منگوائی، انگیج ان اے فیئرس بیٹل اینڈ کیپچرڈ الیگزینڈریا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ الیگزینڈریا جہاں پہ ان کی نیول بیس تھی وہ اب مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ فالوئنگ دس ہی کنکوئرڈ دا ریمیننگ فورٹس تھرو آؤٹ ایجپٹ۔ تو آپ نے پھر ایجپٹ کے ذریعے جو ان کے باقی جو قلعے تھے ان کو بھی آپ نے کنکوئرڈ کر لیا، فتح کر لیا۔ ایجپٹ واز براٹ انڈر کمپلیٹ اسلامک رول، پورے کا پورا ایجپٹ جو ہے وہ اسلامک رول کے انڈر ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ دا کنکویسٹ سگنیفیکنٹلی ویکنڈ بیزنٹائن انفلوئنس ان دا ریجن۔ ٹھیک ہے؟ مارکڈ اے کی مائل سٹون ان دا ایکسپینشن آف دا اسلامک امپائر انٹو افریقہ۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ساری بیٹل سمجھ میں آ گئی؟ یہ بیٹلز ہماری ہو رہی ہیں کس کے ساتھ؟ پرشیا کے ساتھ اینڈ بیزنٹائن ایمپائر کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
غور سے سنیے گا بیٹا. انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ, انٹروڈکشن آپ دیکھ لیں پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیبلشڈ پولیٹیکل, سوشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز, انٹروڈیوس ملٹری, پولیٹیکل اینڈ اکنامک ریفارمز, considered one of the greatest conquerors and administrator in Islamic history. بولا آپ صرف کنکررز اچھے نہیں تھے بلکہ کنکررز اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایڈمنسٹریٹر بھی بڑے زبردست تھے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اچھا جی, کیا اب آپ نے دیوان سسٹم. بھئی یہ کیا سین ہے, دیوان سسٹم کا کیا سین ہے؟ فاؤنڈیڈ دا فرسٹ دیوان, a registration office for Muslim pensioners, ensured financial support for men, women and children from public funds. یعنی دیوان میں جو ہے کیا ہوتا تھا, پبلک فنڈز وہاں پہ جمع کیے جاتے تھے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ نیڈی پیپل کو, اورفنس کو, وومن کو, چلڈرن کو ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے. تو یہ سسٹم پورا آپ نے بنایا. یعنی آپ نے اپنی سبجیکٹس کے لیے, اپنی رعایا کے لیے, اپنی عوام کے لیے آپ نے کیا کیا کام کیے تھے. تو پہلی چیز ہم نے پڑھی, اس میں کیا پڑھی بھئی, دیوان سسٹم. دیوان سسٹم آپ نے بنایا, یہاں پہ لوگوں کے فنڈ جمع ہوتے تھے جہاں سے آپ دوسرے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. ملٹری اینڈ جوڈیشیل ریفارمز, کریٹڈ اے ویل ڈسپلنڈ آرمی. ہم نے حضرت ابوبکر کے کیلیفیٹ میں پڑھا تھا, آرمی تو تھی لیکن ویل ڈسپلنڈ نہیں تھی. آپ نے اپنی ساری آرمی کو بیٹیلینز میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. کریٹڈ اے ویل ڈسپلنڈ آرمی, امپلیمنٹڈ اسٹیپنڈ اینڈ ویلفیئر فار سولجرز. ٹھیک ہو گیا. ان کے لیے بڑا, اپنے فوجیوں کے لیے آپ نے بڑا کام کیا. بلڈ ملٹری ٹاؤنز اینڈ کنٹونمنٹس, یعنی آپ نے ان کے لیے چھاونیاں بنوائی, جس طرح ہمارے یہاں آج بنی ہوئی ہوتی ہے نا. آپ ملیر کینٹ دیکھ لیں یا کوئی بیسز وغیرہ, مسرور بیس اور دوسری تیسری, اور جتنی ہماری آرمی کی جو چھاونیاں ہوتی ہیں, کنٹونمنٹس ہوتے ہیں, تو یہ سب کس نے بنائے تھے, کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آرگنائزڈ انٹیلیجنس ایجنٹس اینڈ پولیس فورس فار سیفٹی اینڈ جسٹس. انٹیلیجنس کا کام آپ نے بہت زیادہ کیا, یعنی اپنے ایجنٹس بنائے آپ نے جو کہ آل اوور دا ورلڈ آپ نے بھیجے, جو کہ ہر خبر آپ کو دیا کرتے تھے کہ بھئی یہاں پہ یہ چل رہا ہے, یہاں پہ یہ چل رہا ہے, یہاں پہ یہ چل رہا ہے. تو پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم اپنی اسٹریٹجی بناتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو فائنینشیل ریفارمز, introduce new tax system and revenue structure, reform the public treasury ensuring fair distribution of funds. آپ نے یعنی وہ جو دیوان سسٹم بنایا تھا نا, اس کو بہترین طریقے سے آپ نے اس کی کمانڈ سنبھالی آپ نے, اور بہترین طریقے سے اس کا سسٹم چلایا آپ نے کہ کوئی بھی یہاں پہ گڑبڑ, کوئی کرپشن وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. پروموشن آف ایجوکیشن, پرائرٹائزڈ فیمیل ایجوکیشن اینڈ قرآنک لرننگ. یعنی یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن میں اپنی پرائرٹی پر کس کو رکھا, آپ نے فیمیل ایجوکیشن کو اینڈ قرآنک لرننگ کو. ٹھیک ہے, جتنی بھی نالج ہوگی وہ ساری قرآن اینڈ سنہ کے بیس پر ہوگی. ٹرینڈ اینڈ اپوائنٹڈ ٹیچرز اینڈ ججز, قاضیز اکراس پروونشل ٹاؤنز. آپ نے کیا کیا, آپ نے جو صوبے بنائے تھے اس کے اندر آپ نے جو بہترین قسم کے ٹیچرز تھے, جنہیں قرآن مجید بہترین طریقے سے آتا تھا, تفسیر آتی تھی, حدیثیں آتی تھی, وہ آپ نے وہاں پہ ٹیچر اپوائنٹ کیے جو کہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, ایجوکیشن دیتے تھے. اور اس کے ساتھ آپ نے ہر پروونس کے اندر, صوبے کے اندر آپ نے قاضی بھی اپوائنٹ کیے جو کہ وہاں پہ کوئی میٹر ہوتا تھا تو قرآن اینڈ سنہ کی لائٹ میں اس کا ڈیسیجن لیتے تھے. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, سپورٹڈ فارمرز تھرو irrigation and infrastructure, built canals, bridges, roads and rest houses. یہ ساری چیزیں آپ نے بنائی. فاؤنڈیڈ میجر سٹیز لائک بصرہ, کوفہ, فسٹٹ, ان کو بہترین کر کے بنایا آپ نے. تو مطلب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جتنے پل وغیرہ, کینالز وغیرہ ہمارے یہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب کے سب کس کے دور میں شروع ہوئے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی, پرنسپلس آف گورننس, governed with justice and fairness, balanced rewards and punishments impartially, divided state into provinces, each with proper legal and administrative setup, introduced democratic laws and fair judicial system, set up departments, jail, education, police, finance. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے بہترین طریقے سے ان کو مینٹین رکھا. رائٹس اینڈ ویلفیئر, انشورڈ ریلیجیس فریڈم فار نان مسلمس, ایگزمپٹڈ پور نان مسلمس فرام ٹیکسز. آپ نے کہا کہ بھائی ہم ٹیکس لیں گے نان مسلم سے, لیکن اگر کوئی غریب نان مسلم ہے نا, غریب ہے اگر کوئی, تو وہ ٹیکس نہیں دے گا, وہ ایگزمپٹڈ ہوں گے ٹیکس دینے سے. ٹھیک ہو گیا بیٹا, ٹیکس دینے سے. اچھا جی, کنڈکٹیڈ نائٹ پیٹرولز. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیٹا.
conducted night patrols to identify citizens needs. آپ پوری رات پیٹرولنگ کرتے تھے, گھوما کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ بھائی کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی کو, اور اگر کوئی پرابلم آپ کے سامنے آتی تھی تو آپ فوراً اسے سولو کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. انسٹیٹیوٹڈ سینسز اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ الاؤنسز ٹو دا پور اینڈ نیڈی. افیکٹولی کنسولیڈیٹ کنکوئرڈ ٹیریٹریز انٹو دا اسلامک اسٹیٹ. آپ نے جو علاقے فتح کیے ہوئے تھے آپ نے ان پہ اپنی گرپ اور زیادہ مضبوط کی, ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ آیا آپ کو. اب ہم آ جاتے ہیں کس پر, مارٹائرڈم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اب ہم آپ کی شہادت کو پڑھنے لگے, ٹھیک ہے. ان دا 10th ایئر آف ہز کیلیفیٹ, یعنی آپ کے کیلیفیٹ کے 10ویں سال, اب پرشین سلیو جس کا نام تھا فیروز, کام کرتا تھا وہ کس کے انڈر, مغیرہ کے انڈر, وہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس نے کمپلین کی اپنے ماسٹر کی, مغیرہ کی, اپنے ٹیچر کی, ٹھیک ہے, جو اسے کام سکھایا کرتا تھا, اس کی کمپلین کی. اس نے کہا کہ بھائی مغیرہ جو ہے میرے سے 2 درہم لیتا ہے ڈیلی کے, ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا کہ بھائی کیوں لیتا ہے, کیا سکھاتا ہے وہ تمہیں, تم کیا کرتے ہو اس کے پاس؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جو ہے وہ کرافٹس میننگ کا کام سیکھتا ہوں, یعنی وہ مجھے اسکل سکھاتا ہے نا, تو اس وجہ سے وہ 2 درہم لیتا ہے میرے سے, تو یہ بہت زیادہ ہے, تو لہٰذا آپ اسے منع کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں, پاگل تو نہیں ہو گئے تم, ٹھیک ہے 2 درہم اگر وہ لے رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, تمہیں اتنی بہترین اسکل بھی تو سکھا رہے ہیں نا وہ, تو چلو جاؤ شاباش دیا کرو اسے 2 درہم. اب کیا ہوا, اسے بڑا غصہ آیا, یہ آیا کیونکہ اس لیے تھا کہ میں شکایت لگاؤں گا اور حضرت عمر جو ہے وہ پکڑیں گے اس کو, ایکشن لے کے اس کے گئے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ بھائی 2 درہم کو اتنے زیادہ نہیں ہے, تمہیں وہ اتنی بہترین اسکل سکھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے صحیح ہے, جاؤ تم اسے دیا کرو 2 درہم. اب کیا ہوا, یہ بڑے غصے سے واپس کیا نا, اور اس نے جو ہے وہ پلان بنانا شروع کیا. کیا پلان, اس نے پلان بنانا شروع کیا. اس نے ایک چھرا جو تھا اس کے پاس, کافی ٹائم سے اس نے اس کو پوائزن کے اندر, زہر کے اندر ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا. تو نیکسٹ ڈے کیا ہوا, یہ آیا مسجد کے اندر. دا نیکسٹ ڈے ڈیورنگ فجر پریئر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ دا کانگریگیشن, آپ فرض نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, تو یہ بالکل آپ کے پیچھے آ کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا. تو وائل ان رکوع, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رکوع میں گئے تو فیروز اٹیکڈ ہم, اس نے ایک دم وہ چھرا نکالا, چھرا نکال کر کے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مرتبہ مارا اس نے, ٹھیک ہے, زہر کے اندر ڈپ ہوا ہوا. فیروز اٹیمپٹڈ ٹو اسکیپ بٹ واز کیپچرڈ اینڈ کمیٹڈ سوسائڈ ود دا سیم ڈیگر. اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سین کیا ہوا, یہ پکڑا گیا. جب یہ پکڑا گیا تو پھر اس نے کیا کیا, جس چھرے سے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اٹیک کیا تھا نا, ان کو مارا تھا اس نے, وہی چھرا اس نے اپنے آپ کو مار کر کے مار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسٹینڈ سیور انجریز ٹو ہز ایبڈومین, تو آپ بہت زیادہ یہاں پر زخمی ہو گئے تھے. اچھا, اب جب آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں بچوں گا نہیں, کیونکہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا. تو اب یہاں پہ سین کیا ہوا, عمر's فائنل انسٹرکشن, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا, ہی اسٹیبلشڈ اے کمیٹی آف 6 سینئر کمپینینز ٹو الیکٹ دا نیکسٹ کیلف ود ان 3 days آف ہز پاسنگ. آپ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی جس میں 10 بلیسڈ کمپینینز میں سے کمپینینز انکلوڈ تھے, اور آپ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے, آپ لوگ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کیا کریں گے, 3 دن کے اندر اندر آپ لوگ مجھے جو ہے خود میں سے کوئی ایک نام سلیکٹ کر کے دیں تاکہ میں اسے اگلا کیلف نومینیٹ کروں. اچھا جی, یہ سین ہوا سارا. ڈیتھ اینڈ لیگیسی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسڈ اوے آن 1 محرم. اچھا, وہ 6 لوگوں والا سین کیا ہوا تھا یہ ہم پڑھیں گے آگے کیلیفیٹ آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, اس کو کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, یعنی پہلا محرم تھا, 1 محرم آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے, ٹھیک ہے. 23rd AH, یعنی آپ کی کیلیفیٹ کتنا عرصہ رہی, 10 سال تک. He ruled for 10 years, 5 months and 21 days. His era is remembered as one of the most glorious period in Islamic history following the Prophet's demise. The section closes with a prayer, may Allah be pleased with him. اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیلیفیٹ یہاں پر آپ کے مارٹائرڈم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا, کلیئر ہے؟ چلیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.